السلام علیکم. میں ڈاکٹر شاہد رشید ہوں. میں ایک سکائٹرسٹ ہوں. آج میں کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کے جو مختلف رسک فیکٹرز ہیں ان کے بارے میں کچھ بات کروں گا. کارڈیو ویسکولر ڈیزیز میں دل کی مختلف بیماریاں جیسے اسکیمک ہارٹ ڈیزیز یا رومیٹک ہارٹ ڈیزیز، دماغ کی بیماریاں جیسے فالج، پیریفرل ویسکولر ڈیزیز اور دوسری بیماریاں شامل ہیں. اب یہ کیوں اتنا ضروری ہے کہ ہم ان رسک فیکٹرز پر توجہ دے کر اور ان میں بہتری لا کر ہم اپنی کارڈیو ویسکولر صحت جو ہے اس کو بہتر کریں. یہ اس لیے ضروری ہے کہ WHO کے مطابق ہر سال تقریباً 18 ملین لوگ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کی وجہ سے فوت ہو جاتے ہیں، اور اس میں 85% لوگ وہ ہوتے ہیں جو دل کی بیماریوں اور فالج سے فوت ہوتے ہیں. اس کے علاوہ دنیا میں مختلف بیماریوں کی وجہ سے وقت سے پہلے ہونے والی تمام اموات میں 33% حصہ ان دو بیماریوں کا ہوتا ہے. اگر اس چارٹ کو آپ غور سے دیکھیں تو 2019 میں گلوبل برڈن آف ڈیزیزز کے لحاظ سے کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کا پہلا نمبر تھا. یہ بات ذہن میں رہے کہ ایک ڈسیبلٹی ایڈجسٹڈ لائف ایئر جو ہے وہ صحت مندانہ زندگی کے ایک کھوئے ہوئے سال کے برابر ہے. اب سوال یہ ہے کہ ان رسک فیکٹرز پر توجہ دے کر کس حد تک کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کا بچاؤ کیا جا سکتا ہے. اس سوال کا جواب 2021 میں لانسیٹ میں شائع ہونے والی اس اسٹڈی میں دینے کی کوشش کی گئی ہے. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس اسٹڈی میں کون سے رسک فیکٹرز کا مطالعہ کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد اسٹڈی کے ریزلٹس کی طرف آئیں گے. میٹابولک سائٹ پہ زیادہ بلڈ پریشر، شوگر، کولیسٹرول، وزن اور گردے کی پرانی بیماری کا کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کے ساتھ تعلق دیکھا گیا. سائیکو سوشل سائٹ پہ خراب ذہنی صحت، تعلیم اور آگاہی میں کمی اور صحت کی سہولتوں کے فقدان کے اثرات کا بیماری کے ساتھ تعلق دیکھا گیا. لائف سٹائل میں غیر متوازن خوراک، سگریٹ یا شراب نوشی، کم نیند اور کم جسمانی مصروفیات کا تعلق مختلف ایج گروپ میں کارڈیو ویسکولر صحت کے ساتھ دیکھا گیا. اسٹڈی میں بلڈ پریشر کی بیماری کا کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کے ساتھ سب سے زیادہ اسٹرانگ تعلق پایا گیا. دوسرے نمبر پہ گردوں کی پرانی بیماری یا کرونک کڈنی ڈیزیز تھی، اور تیسرے نمبر پہ ڈائبٹیز میلائٹس یا شوگر کی بیماری تھی. وہ کون سے 3 رسک فیکٹرز تھے جن کا سب سے زیادہ تعلق مورٹیلٹی یا شرح اموات کے ساتھ دیکھا گیا؟ اور وہ پرانی گردوں کی بیماری یا کرونک کڈنی ڈیزیز، کم تعلیم اور کم نیند تھے. دوسری اسٹڈیز میں کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کے ساتھ جڑے ٹاپ 3 رسک فیکٹر مختلف ہو سکتے ہیں. جیسے یوسف ایٹ آل نے شرح اموات، مورٹیلٹی اور شرح امراض یا موربیڈیٹی کے ساتھ جو 3 رسک فیکٹرز کی بہت زیادہ ایسوسیشن یا تعلق اسٹڈی میں پایا گیا، اس میں زیادہ بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور زیادہ BMI یا وزن شامل تھا. اس طرح سینٹوزا ایٹ آل کی اسٹڈی میں ہائی اسٹریس لیول کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کی موبیڈیٹی اور موٹیلٹی کے ساتھ پایا گیا. چونکہ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ایک بہت بڑی بیماری یا کرائسس کی شکل اختیار کر چکی ہے، اس کے بچاؤ یا پریونشن کے لیے ایک ہولسٹک اپروچ یا ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہونی چاہیے کہ جس میں یہ سارے رسک فیکٹرز کو ایڈریس یا بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات ذہن میں رہے کہ ایک بیماری جیسے کوئی میٹابولک مسئلہ ہے جیسے بلڈ پریشر کا، تو اس کے ساتھ ساتھ لائف سٹائل کے بھی مسائل ہو سکتے ہیں جیسے کم ورزش کرنا یا کم سونا، اور سائیکو سوشل مسائل بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ انگزائٹی یا ڈپریشن. اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کا معیار تعلیم اور اس بیماری کے جو مختلف پہلو ہیں ان کے بارے میں آگاہی کو بڑھایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ لازم ہے کہ توجہ دے کر اپنے لائف سٹائل کو بھی صحت مندانہ کیا جائے. اس سلسلے میں شراب نوشی اور سگریٹ نوشی سے اجتناب، مناسب نیند اور آرام، باقاعدگی سے واک یا ورزش اور متوازن خوراک کا استعمال ضروری ہے.
یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو مناسب بنیادی اور اسپیشلسٹ سروسز مہیا کرے۔ اس میں جنرل پریکٹیشنرز، میڈیکل اسپیشلسٹ، اینڈوکرینالوجسٹ، نیفرولوجسٹ، سکائٹرسٹ، سائیکالوجسٹ، فزیوتھراپسٹ، نیورولوجسٹ وغیرہ شامل ہیں۔ لوگوں کی آگاہی بڑھانے اور ان کی مناسب رہنمائی کے لیے مختلف NGOs ایک کلیدی کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اس تناظر میں پناہ کا ذکر کرنا چاہوں گا، جو پچھلے کئی اشروں سے اس فیلڈ میں نمایاں خدمات انجام دے رہی ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ان رسک فیکٹرز میں ایک رسک فیکٹر خراب ذہنی صحت بھی ہے۔ خراب ذہنی صحت نہ صرف میٹابولک سٹیٹس کو متاثر کرتی ہے، بلکہ اس سے لائف سٹائل بھی متاثر ہوتا ہے، اور بدلے میں لائف سٹائل اور میٹابولک سٹیٹس ذہنی صحت کو خراب کر سکتا ہے۔ میں بعد میں بھی اس موضوع پر گائے بگائے بات کرتا رہوں گا، خصوصاً ٹائپ اے پرسنالٹی، اسٹریس اور ڈپریشن کے بارے میں، جن کا کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور سنی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔